ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، رواہ ابن ماجہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول کا یہ آخری جمعہ ہے۔ پورے مہینے میں تقریباً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے کچھ خاص گوشے آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے مختلف عناوین کی شکل میں آتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے، جیسے اللہ کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے اللہ کی توحید پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کہ صرف اللہ ہے یہ بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے، اس کے ساتھ ایک اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جس طریقے سے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ کا رسول ماننا اور اس کا اقرار کرنا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرنا لازم ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہو، لیکن آپ کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا ایمان غیر معتبر ہے، اس کو مومن شمار نہیں کیا جائے گا، اس کا اسلام نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی ایمان کا جز ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے ختم نبوت پر
اور آپ کے آخری نبی ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ اس سلسلے میں ختم نبوت کا خلاصہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا خلاصہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آگے آنے والی بات کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو رشد و ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہبری کے لیے جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس سلسلے کی آخری کڑی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ سلسلہ مکمل ہوا، جو ہے پورا ہوا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ گویا کہ آپ کے بعد اب کسی آدمی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، آپ آخری اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ جیسا اب آپ پر نبوت کی تکمیل کر دی گئی، آپ کے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی، نہ کوئی جی صاحب جو ہے نبی بن کر دنیا میں آ سکتا۔ یہ خلاصہ ہے ختم نبوت کا۔ اس سلسلے میں چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی نبوت پر جس طریقے سے مختلف راستوں سے مختلف اوقات میں الگ الگ آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر، آپ کی زندگی پر غیروں نے حملے کیے، اسی طریقے سے کچھ ایسے چور راستے بھی نکالے گئے جس کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، آپ کی ذات پر حملہ کر سکے، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ عظمت کم ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق کچھ باتیں ذہن میں رکھے، اور یہ صرف ذہن میں رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو حرز جاں بنانا ہے، اپنی زندگی کا نصب العین بنانا ہے۔ اس پر ہمارا یقین اتنا پختہ ہونا، ہماری معلومات اتنی مضبوط ہونا کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ایمان کے سوغات کے ساتھ ساتھ یہ جی صاحب عقیدہ بھی ہماری نسلوں میں منتقل ہو، تاکہ کل کے دن کوئی شریر، کوئی فتنہ پرور ہمارے بچوں کے ایمان کو خرید نہ سکے اور ہمارے بچوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں بہت توجہ کے ساتھ کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک ہے جوشیلے انداز میں کچھ باتیں کہہ دینا، لیکن ایک ہے مسئلے کی تہ تک پہنچنا، مسئلے کی حقیقت کو سمجھنا اور مسئلے کی حساسیت کو معلوم کرنا، پھر اس سلسلے میں ہماری اپنی ذمہ داری کو معلوم کرنا۔ یہ بنیاد ہے۔ اگر ہم اس سلسلے میں یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت کا مسئلہ ہماری اپنی زندگی سے کبھی الگ نہیں ہوگا، نہ ہم کبھی اس عقیدے سے الگ ہو سکیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کی حقیقت ہے کیا؟ کیونکہ عام طور پر ہم ایک برکت کی چیز سمجھ کر سن لیتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کی حقیقت کیا؟ اگر اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے کا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنایا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص شان عطا کیا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا۔
ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 1.25 لاکھ پیغمبر آئے. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ان میں سے کسی نبی کو، کسی پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا نہیں کی، یہ امتیاز کسی نبی کو نہیں ملا، یہ خصوصیت اللہ کے خزانے سے کسی کو نہیں ملی، اور یہ ملی ہے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. 1.25 لاکھ پیغمبروں میں آپ کا امتیاز، 1.25 لاکھ پیغمبروں میں آپ کی شان، 1.25 لاکھ پیغمبروں میں آپ کی خصوصیت اور آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جیسے رحمت للعالمین ہونا پیغمبر کی شان ہے، آپ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. شافع محشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور خصوصیت ہے. حشر کے میدان میں سب نبی نفسی نفسی بولیں گے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں سفارش کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے. یہ شافع محشر ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. مقام محمود پر جگہ کا ملنا یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. جی تو جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر خصوصیات ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ایک امتیازی شان ہے، وہ ہے ختم نبوت، آپ کا آخری نبی ہونا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے انہوں نے اپنے امتیوں کو اس بات کا سب اعلان کیا اور ان میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، جس طریقے سے تم میرا ساتھ دے رہے ہو آنے والے نبی کا بھی ساتھ دینا، آنے والے پیغمبر کا بھی ساتھ دینا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تو انہوں نے صاحب دنیا والوں کو خوشخبری سنائی، یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، صاحب جو ہے تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ. کسی نبی نے اپنے آپ کو یہ صاحب باور نہیں کرایا، نہ دنیا والوں کے سامنے یہ اقرار کیا کہ میں آخری نبی ہوں، بلکہ سب پیغمبروں نے یہ کہا میرے بعد نبی آئیں گے، میرے بعد نبی آئیں گے، میرے بعد نبی آئیں گے. لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب میرے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. قرآن کریم کی آیتیں اس پر صاحب شاہد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارے حبیب کی دو شان ہے، ایک اللہ کے رسول ہونے کی اور دوسرے آخری نبی ہونے کی. انبیاء کے سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے. قرآن نے اس کا اعلان کیا. تو یہ حقیقت ہے ختم نبوت کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، اس میں کوئی نبی شریک نہیں ہے. رسول ہونے میں تو دنیا میں اور بھی رسول آئے، نبی ہونے میں تو اور بھی دنیا میں رسول صاحب نبی آئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کسی کو اب نبوت ملنے والی نہیں ہے. یہ ایمان کا جزء لا ينفک ہے. اگر اس میں کسی کو شبہ ذرتی برابر بھی ہو جائے اس کا ایمان نہیں ہے، غیر معتبر ایمان ہے. دوسری بات قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
ختم نبوت کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جی صاحب نعمت کا اتمام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر جو احسان امت پر کیا، انسانیت پر کیا، اس کے سلسلے کی آخری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی کہتے تھے کہ تمہارے پاس قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ایک آیت ہمارے کو مل جاتی، یعنی تورات کے اندر آ جاتی، تو ہم اس دن جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ بھئی وہ کون سی آیت ہے جو ہمارے کو نہیں معلوم تمہارے کو معلوم ہے؟ تو یہودیوں کو بھی معلوم تھا کہ اس آیت میں کیا میسج ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کے اندر کیا پیغام دیا گیا۔ تو اس نے سنایا کہ جی صاحب آپ کے قرآن میں آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے کامل اور مکمل ہونے کی اور اللہ کے انعام کے اتمام کی اس کے اندر یہ سب بشارت دی گئی۔ جو سلسلہ انبیاء کے آنے کا چل رہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ مکمل کر دیا گیا۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ یہودی کہتے کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں۔ تو ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے وہ سرکار کی امتیازی شان ہے۔ ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حضور کی خصوصیت ہے۔ ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اتمام نعمت ہے۔ ختم نبوت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سرکار کی انفرادی ایسی صفت ہے جس میں 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کوئی نبی اس میں شریک نہیں ہے۔ جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو اب دوسری بات سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ ایمان کے لیے اسلام کے اندر یہ مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ رتی برابر بھی اگر ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے بول میں اگر رتی برابر بھی فرق آ گیا، سب سے پہلے ہم ایمان سے باہر نکل جائیں گے، ہمارا ایمان ہم سے ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن کریم کے اندر جہاں بہت سارے احکامات ہیں، ان احکامات کو 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ باتیں بتائی گئی، لیکن ختم نبوت کے لیے قرآن کی 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 کے قریب آیتیں اس مضمون کو بتاتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں صراحتاً ہے، کہیں اشارتاً ہے، لیکن تقریباً 100 آیتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بتلاتی ہے۔ اور 1 2 نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 ارشادات، کتنے؟ 200 ارشادات اس مسئلے کے اندر وضاحت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ جی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس سلسلے میں 1 2 حدیثیں نہیں، 1 2 ارشادات نہیں، 10 20 نہیں، 200 احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود۔ اور تو اور صحابہ کرام کا نہیں، پوری امت کا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں۔ اگر نبی بنایا جاتا، اگر کوئی نبی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیں اگر کسی کو نبوت ملتی تو کس کو ملتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت فرما دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔
اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا، کیونکہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کی بات زمین پر جو ہوتی تھی، عرش کے اوپر ان کی بات سن کر اس کو قرآن کا حصہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتے۔ ایک دو نہیں، تقریباً 22 آیتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 22 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافقت میں اتری۔ کوئی معمولی انسان ہے، کوئی معمولی آدمی ہے، جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ اگر نبوت کے کمالات، نبوت کی جیسا صفات، نبوت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، صحابہ کرام کی جماعت میں سے اگر کسی کے اندر پائے جا رہے ہیں تو پیغمبر خود یہ کہہ رہے ہیں وہ کس کے اندر ہے؟ حضرت عمر کے اندر۔ آپ بولیے اگر آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ رہتا تو آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کون نبی بنایا جانا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سرکار نے وہاں صاف بتا دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر نبی بنائے جاتے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں، میں چونکہ آخری نبی ہوں، اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی حضرت عمر کو بھی نبوت نہیں مل رہی ہے۔ غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبوت نہیں ملی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، روگ جی صاحب آگ پر مکمل کر دیا گیا۔ صحابہ میں دوسرے صحابی تھے، اگر کسی کو نبوت مل سکتی، حضرت عمر کے بعد دوسرے صحابی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی، ان کا علم، ان کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وبابها علی، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرا کیا۔ ہجرت کا وہ واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے، بارہا آپ نے سنا۔ جس وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی اللہ کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر لیا کہ رات میں گھر سے نکلنا ہے اور مدینہ منورہ ہجرت کرنا۔ لیکن چونکہ آپ کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں تھیں اور باہر کفار مکہ کے 100 نوجوان مختلف قبیلوں کے تیر و تلوار لے کر سرکار کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور آج کی رات میں سرکار پر ایک بارگی حملہ کر کے سرکار کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے ہیں تو اپنے بستر پر کن کو سلایا؟ ارے کن کو سلایا؟ حضرت علی کو سلایا۔ اگر پیغمبر کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا، یا تو حضرت عمر نبی بنائے جاتے یا حضرت علی بنائے جاتے۔ سرکار نے اپنا بستر ایسے سخت ترین مرحلے میں کسی اور کو نہیں دیا، بلکہ یہ بستر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور کہا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح میں جی صاحب یہ مکے کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں واپس کر دینا، ورنہ تو لوگ کل کے دن یہ کہیں گے کہ محمد تو لوگوں کی امانتیں جی صاحب جو ہے وہ ہڑپ کر جانے والے ہوں گے۔ حضرت علی پر یہ اعتماد تھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکل رہے تھے مدینہ منورہ۔ مدینے سے جب آپ کا سفر آگے کے لیے چلا، سرکار نے اس موقع پر مدینے میں آپ کی جگہ نگرانی کرنے کے لیے حضرت علی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو،
تم مدینے میں رکنا، میری جگہ نیابت کرنا، جیسا پورے مدینے کی رکھوالی کرنا، اور میں لڑائی کے لیے جا رہا ہوں۔ سرکار تو سفر میں چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان خینچی کی طرح چلتی ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، ان کو ان کے بغیر نیند آتی نہیں، جب تک پن مارتے نہیں، کسی کے جی صاحب جو ہے چرکا دیتے نہیں، کسی کے اوپر تھیکا تبصرہ کرتے نہیں، تو ان کی نہ شام ہوتی ہے نہ صبح ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سرکار تو غزوے میں چلے گئے، اور ذمہ دار کس کو بنایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت علی سے کہا، علی تمہاری پوزیشن ڈاؤن ہو گئی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ پیغمبر تو لڑنے کے لیے گئے، لڑنے کے لیے جانے والا مرد ہوتا ہے، لڑنے کے لیے جانے والا شجاع ہوتا ہے، لڑنے کے لیے جانے والا بہادر ہوتا ہے، لڑنے کے لیے اونے بونوں کو نہیں لے جاتے، لڑنے کے لیے جو کام آتا اسی کو لے جاتے ہیں۔ تم کو تو عورتوں کے ساتھ، معذوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں چھوڑ دیا، تم لڑنے کے قابل نہیں۔ اب یہ ایسا تھیکا صاحب نشانہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلملا گئے، فوراً گھوڑا لیا اور نکل گئے۔ اور جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے جہاں آپ قیام کیے ہوئے تھے، حضرت علی گھوڑا دوڑاتے وہاں پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ علی تم یہاں کیسے؟ میں نے تو تم کو مدینے میں ذمہ داری دی تھی وہاں رہنے کی، تم یہاں کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو میرے کو ذمہ داری دے کے گئے، مگر مدینے کے لوگ مجھے کہنے لگے تم لڑنے کے لائق نہیں ہے، اس واسطے عورتوں بچوں میں تمہارے کو چھوڑ دیا اور پیغمبر خود لڑنے چلے گئے، میرے کو جی صاحب اچھا نہیں لگا، اس لیے میں بھاگ کے آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت بمنزلتی ہارون و موسیٰ، ارے تم ایسا کیوں سمجھے لوگوں کے بولنے پر کہ تم کمزور ہو گئے ہو، تمہارا مقام و مرتبہ گھٹ گیا ہے، تم کو عورتوں کے ساتھ، اپاہجوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا؟ تمہاری پوزیشن تو ایسی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے جب کوہ طور پر جا رہے تھے، اپنی جگہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو ذمہ داری جی صاحب دے کر گئے تھے، ویسے میں تم کو جی صاحب اپنی جگہ ذمہ دار بنا کر تم کو بٹھایا تھا۔ اب یہاں تک اگر گفتگو ہوتی تو پھر وہی بات ہوتی جو شیعہ حضرات کہتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہارون آگے چل کر نبی بنے، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون نبی بنے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہارون تو نبی بنے لیکن تم نبی نہیں ہو اس واسطے کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب نبوت کا سلسلہ نہیں ہے۔ سرکار کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ میں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دو افراد اس لیاقت کے تھے، اس قابلیت کے تھے، لیکن نبوت نہ حضرت عمر کو ملی نہ حضرت علی کو ملی۔ تو وہ 1300-1400 سال کے بعد پنجاب میں کوئی آدمی پیدا ہوا جس کی ایک آنکھ کانا ہو، جس اب اس کو نبوت کیسے ملے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا ولو بالفضل تو وہ سرکار کی گواہی تو یہ ہو رہی ہے حضرت عمر کے بارے میں، سرکار کا اشارہ ہو رہا ہے حضرت علی کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جگہوں پر اشارہ کر دیا نبوت کا سلسلہ اب ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے ختم نبوت کی مسئلے کی حساسیت کو اس وقت ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حضرات سننے کے موقف میں ہیں تو ایک بہت کام کی بات میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی دعائیں میں ملیں گی انشاءاللہ۔ دیکھو نبوت کا جو سلسلہ چلا، نبی کے گھر میں دوسرا نبی پیدا ہوتا تھا، نبی کے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلتا تھا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر میں 2 پیغمبر ہوئے، ایک حضرت اسحاق وہ بھی نبی، ایک حضرت اسماعیل وہ بھی نبی۔ حضرت اسحاق ان کے خاندان میں جی صاحب حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف نبی، جی تو نبی کے خاندان میں، نبی کے گھرانے میں سے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بنے، ان کے والد نبی تھے حضرت داؤد۔ حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کے والد حضرت زکریا نبی تھے۔ نبوت کا سلسلہ چلا نبی کے خاندان میں، اور اس سلسلے میں سب سے آخر میں اسرائیل، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی کے بعد نبی کے خاندان میں ان کا بیٹا نبی، ان کا بیٹا نبی، بیٹے کا بیٹا نبی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جہاں نمبر آیا، پہلا کام اللہ کا تکوینی نظام دیکھیے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا۔ یا تو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے حضرت زکریا سے، ان کے والد نبی ہیں، یوسف ان کے والد نبی ہیں، یعقوب ان کے والد نبی ہیں، اسحاق ان کے والد نبی ہیں، جی صاحب جو اسماعیل جو ہے حضرت ابراہیم۔ لیکن یہاں اللہ کا تکوینی نظام ایسا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا تو بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا۔ اور دوسرا، ان کی اگر اولاد ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ان کے خاندان میں کل کے دن کوئی یہ بھی بولتا کہ میرے بابا نبی تھے اس واسطے میں بھی نبی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شادی سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد بھی نبی نہیں، ان کا کوئی جی صاحب باپ ہے ہی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی نہیں۔ اور بنی اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس نبوت کے سلسلے کو روک کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری موتی اپنے خزانے کا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں بھیجا۔ آپ کی زندگی پر اگر غور کریں گے، سرکار کے والد دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، آپ کے خاندان میں کوئی نبی نہیں۔ حضور کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ان کے والد ان کے والد، کوئی نبی نہیں کہ کوئی یہ بولے کہ پیغمبر اپنے خاندانی اعتبار سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ خود سرکار کے کوئی بھائی بھی نہیں۔ ارے سرکار کے کوئی بھائی بھی ہیں؟ سرکار کے کوئی بھائی، چونکہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، بھائیوں کا سلسلہ بھی نہیں، والد کا سلسلہ بھی نہیں۔ خود پیغمبر کو جو بیٹے اللہ نے دیے، 3 بیٹے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ 3 بیٹے سرکار کے، تینوں کو بھی یہ سب 2.5 سال کی عمر کے اندر 3 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا، تاکہ آپ کے خاندان میں کوئی کل کے دن نبوت کا دعوے دار کھڑا نہ ہو۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ کا یہ تکوینی نظام ہے، نہ اوپر کے سلسلے میں کوئی، نہ جی صاحب آپ کے بھائیوں میں کوئی، نہ آپ کی اولاد میں کوئی۔ اللہ نے اسی حقیقت کو بتایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے کامل مرد کے باپ نہیں ہیں، بیٹے ان کے ضرور ہوئے لیکن بچپنے میں اللہ نے اٹھا لیا، ولیکن رسول اللہ، لیکن محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین۔ اور دوسری جی صاحب خصوصیت یہ کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ کا یہ تکوینی نظام، اس سے اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایمان میں صرف محمد الرسول اللہ کہنے سے ہمارا ایمان معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کریں۔ اس مسئلے کے بارے میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 لوگ نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
حضور نے امت کو قیامت کے قریب پیش آنے والے فتنوں سے جیسے آگاہ کیا، قیامت کے قریب اولاد نافرمان پیدا ہوگی، قیامت کے قریب شراب پی جائے گی، قیامت کے قریب زنا عام ہوگا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب جہالت نصاب کا غلبہ ہوگا، قیامت کے قریب فلاں ہوگا، جیسے آپ نے اور فتنوں سے آگاہ کیا۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ختم نبوت کے بارے میں بھی آپ نے آگاہ کیا، اور ایک دو نہیں 200 سے زائد مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، سیکون فی امتی، میری امت میں ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے تقریباً 30 سے زیادہ، 30 کذابون، سب کے سب جھوٹے، مکار، دجل و فریب کرنے والے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں۔ سرکار نے فرما دیا پہلے سے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں ایک تھا مسیلمہ کذاب اور ایک تھا اسود انسی، یہ دونوں نے پیغمبر کے دور میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ مسیلمہ نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ خط و کتابت کی، اپنے لوگوں کو بھیج کر کہا کہ ان سے کہو آپ کے بعد میرے لیے نبوت لکھ کے جائیں، آپ کے بعد کیا لکھ کے جائیں؟ نبوت لکھ کے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو جو جواب دینا تھا جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ تیرے بارے میں جو ہے وہ ہو کر رہے گا، اور ہلاک ہوا۔ کب ہوا؟ حضور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت شروع ہوئی، ان سب کی گردنیں ناپی گئیں۔ جی صاحب مسلمہ کذاب یہ بھی جہنم رسید ہوا، اسود انسی یہ بھی جہنم رسید ہوا، اور تو اور ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ سب کو جہنم رسید کیا گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں اگرچہ 2 لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، چاہتے پیغمبر بھی اپنے نظروں کے سامنے ان کو جہنم رسید کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا۔ اگر کراتے دنیا آج یہ بولتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مد مقابل کو ختم کرا کر اپنی نبوت کا پرچار کیا، یہ آپ پر الزام اور بہتان آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا بنا، آپ کی زندگی کے اندر تو وہ لوگ جہنم رسید نہیں ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ختم کیا۔ یہ مسئلے کی حساسیت ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہے۔ جی ہم لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو آسان سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سرکار کی ناموس کا مسئلہ ہے، سرکار کی خصوصیت کا مسئلہ ہے، سرکار کی شان کا مسئلہ ہے، سرکار کی انفرادیت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں ہمارے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ اس نقطے پر باقی رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کی کوئی شق، کوئی حصہ، کوئی شکل، کوئی صورت آپ کے بعد دنیا میں نبوت کا سلسلہ باقی نہیں ہے۔ اور یہ اس سلسلے میں اگر کوئی قدم اٹھاتا ہے اس کو ہم کیا کرنا چاہیے؟ جو کام حضرات صحابہ نے کیا، جو کام حضرت ابو بکر نے کیا کہ ان کو واجب القتل سمجھ کر ان کو قتل کروایا اور بتایا کہ جی صاحب نبی کے شان میں اور نبی کی جی صاحب امتیاز میں اگر کوئی آپ کی ناموس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی سزا سوائے قتل کے کوئی دوسری نہیں۔ اس لیے اس معاملے میں ہم لوگوں کو سب سے پہلے ہم معلومات حاصل کریں
کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اس شان کی حفاظت کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کرنا ہمارا ملی فریضہ ہے، کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے، کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مسلک پر اس وقت پوری دنیا کا 3 حصہ، پوری دنیا کو اگر 4 حصے میں تقسیم کریں گے، 3 حصہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر مسائل میں عمل کرتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا تھا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان میں 90 عادتیں کافر کی ہوں، 1 عادت مسلمان ہونے کی باقی ہو، تو اس کو کافر مت بولو، اس کو مسلمان ہی بولو۔ یہ آپ کا نرم مزاج تھا۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں، آج تو دور ایسا ہے اگر کوئی نبی نہیں خدا ہونے کا بھی اعلان کرے تو اس کے بھی جے جے کار کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہ حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ تہ تک جانے کی سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس عقیدے کو قبول کر لیں تو ہمارا ایمان باقی بھی رہے گا یا نہیں۔ اورنگ آباد میں شکیل بن حنیف نے اپنا مرکز بنایا، جا کے دیکھو ٹوپی کرتا داڑھی جھبے سب ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، لیکن شکیل بن حنیف کو نبی مان کر اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بڑا طبقہ، بھئی کیا ہو گیا آخر لوگوں کو؟ دین کے بارے میں اتنی بنیادی معلومات نہیں، ذریع 2-3 باتوں کے اندر دھوکے میں آ گئے، اور اتنے پختہ اور اتنے مضبوط وہ ہو گئے، اب تم گلہ بھی کاٹو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کریں کہ صاحب نہیں، شکیل بن حنیف بھی جی صاحب جو ہے وہ مسیح موعود ہے، وہ بھی نبوت کا ایک حصہ۔ کیا کریں گے اب؟ یہ جو انٹرنیٹ کا فتنہ جیب میں آ گیا ہے، اس وقت میں ہم لوگ صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا مزاج بھی اپنے اندر نہیں رکھے۔ یہ بھی مزاج ہمارے اندر نہیں رہا۔ گوہر شاہی کا فتنہ چل رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، میں اس خدا کو نہیں مانتا جو خدا یہ کام کرے، جیسا میں اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بول رہا ہے، اور لوگ اس کی تائید میں اپنے بچیوں کا نام، اپنے بچوں کا نام بھی گوہر رکھ رہے ہیں۔ یہاں کی بات بول رہا ہوں، کہاں سے متاثر ہو رہے ہیں یہ عقیدے، ان کو کہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں؟ ہاتھ میں فون آ گیا، گوگل کے اوپر جی صاحب جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو سن رہے ہیں، آگے نہ پیچھے نہ کسی سے معلوم کرنا، بس یہ چیز اچھی نظر آ رہی ہے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ ارے یہ فتنے تو پہلے سے حضور نے آگاہ کر دیا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، سیکون فی امتی 30 کذابون، کلہم یزعم، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں نبی ہوں۔ جس مسئلے میں حضور نے 1400 سال پہلے آگاہ کیا، آج امت کی بے حسی کا حال یہ ہے، آج امت کی جی صاحب جو ہے دینی سطح اس درجے کی ہے کہ جو بھی آ جاتا ہے 4 پیسے والا، جی صاحب 4 کام کر کے آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم اس کے پیچھے جی صاحب چل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ہماری دینی اور ملی ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنا۔
آپ کی ختم نبوت کی شان کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ ہمارے بچوں کو ہم نے وہ بنیادی باتیں جو ایمان کے لیے ضروری ہیں وہ تک ہم نے نہیں بتائی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور کچھ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اس سے یہ پوچھا، بھائی تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ وہاں بیٹھے تھے، نیند آتی، میرے کو بھی اندازہ ہو گیا، وہ جگہ ویسی ہے، وہ خطرے کی جگہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ ایک آدمی اپنے آپ کو کیا بول رہا؟ نبی بول رہا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو کے بول رہے بھائی تم نبی ہے، دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ سنو، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اس کے کافر ہونے میں تو شبہ نہیں ہے، لیکن جو سامنے کھڑے ہو کر پروف مانگ رہا ہے، مانگنے والا بھی اسی سیکنڈ کافر ہو گیا، اس واسطے کہ دلیل منگنا اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں شک تھا، اسی لیے تو دلیل مانگ رہا۔ بحث کرنا تو دور کی بات ہے، دلائل جیسا پیش کرنا تو دور کی بات ہے، دلیل مانگنا، پروف کے بارے میں گفتگو کرنا بھی آدمی کو ایمان سے باہر کر دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس سلسلے میں اتنی قربانیاں دی۔ انگریز جاتے جاتے ہندوستان میں جو دو راستے چھوڑ کر گیا جو ہمارے ایمان کے لیے ہمیشہ خطرہ بن کر رہے، ان میں سے ایک راستہ ختم نبوت کا ہے۔ اس نے جاتے جاتے غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس امت کے اندر ایک ایسی درار ڈالی کہ لوگ ان کو احمدی، انڈین احمدی کے نام سے ان کے پاس باضابطہ آئی ڈی ہے، اور وہ ہم جیسے لوگوں میں گل پھر کر، جیسا چل پھر کر، گھوم پھر کر ان کے عقیدوں کو آہستہ آہستہ پھیلا رہے۔ پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کا نام تھا حضرت غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اکابرین کی قربانیاں دیکھو اس سلسلے میں۔ ختم نبوت کے زبردست دفاع کرنے والے، اور جہاں معلوم ہوتا کہ کسی گاؤں کے اندر کوئی قادیانی مبلغ آ گیا، لوگوں کے ایمان کو جی صاحب خرید رہا ہے، فری تعلیم دیتے، فری ڈریس دیتے، فری کھانا دیتے، فری دین سکھاتے، تو ہماری قوم تو فری بولے تو پہلے اڑی پڑتی، یہ نہیں دیکھتی کہ وہ حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، کس نیت سے دے رہا وہ بھی نہیں، بس مل رہا تو کھینچو۔ ایک علاقے کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس علاقے میں ایک قادیانی آیا ہوا ہے اور وہ چیلنج کر رہا کہ تمہارے پاس اگر تمہارے محمد کے آخری نبی ہونے کی کوئی دلیل ہے پیش کرو، ورنہ تو میں جو بول رہا ہوں غلام احمد آخری نبی ہے، میں اس کو پروف کروں گا۔ جس وقت میں تھیلا اٹھایا جانے کے لیے، بستر پر ان کا بیٹا نزا کی کیفیت میں تھا۔ اب یا جب خاندان کے لوگ آنے لگے، بچہ جیتا نہیں معلوم، مرتا نہیں معلوم، عجیب کیفیت میں ہے۔ حضرت سفر کے لیے ارادہ کیا، ایک طرف بچہ چارپائی پہ لیٹا ہے اور ایک طرف ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ اصل امتحان ایسے وقت میں ہوتا۔ حضرت کہتے ہیں میں بچے کے قریب گیا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا اگر زندگی باقی رہی تو ملاقات کریں گے، اور اگر نہیں ہے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، لیکن تیری جان سے زیادہ اس وقت سرکار کی عزت کا مسئلہ ہے کہ ایک گاؤں میں سرکار کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کچھ قادیانی آئے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ کہہ کر نکل گئے۔ بس اسٹینڈ میں پہنچ کر ابھی بس میں بیٹھے بھی نہ تھے، گھر سے ایک کارندہ دوڑ کر آیا، کہا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ کے لیے عورتیں بلا رہی ہیں۔ کہا کہ بیٹے کی جنازے سے بہتر
اور اس سے زیادہ اہم کام سرکار کی عزت کا ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو چیلنج کیا، بیٹا جی صاحب حوض کوثر پر مل سکتا ہے لیکن یہ موقع پھر نہیں ملے گا. یہ قربانی دے کر گئے، وہاں جا کر قادیانی سے جی صاحب مذاکرہ کیا، مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، وہ بھاگ گئے اور پورے گاؤں والوں کو جوڑ کر حقیقت بتلائی. اس کے بعد جب گھر آئے، گھر کی عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہاں چلے گئے تھے؟ بچہ تمہارا نام لے لے کر بار بار بول رہا تھا، ایک مرتبہ ابا کی صورت بتا دینا، میں ابا کو سلام کروں گا، لیکن وہ تو نکل گیا اور تم آئے نہیں. کیا جواب دیا صاحب؟ حضرت نے جواب دیا، ارے اللہ کی بندی صبر کر، میرے اس سفر کی برکت سے انشاءاللہ میرے بچے کی بخشش ہوگی. چونکہ میں نے اپنی ذاتی کام کے لیے نہیں گیا تھا، میں سرکار کی ناموس اور آپ کی شان کی حفاظت کے لیے گیا تھا. مجھے پورا بھروسہ ہے اللہ کی ذات سے یہ قربانی رائے گاڑی جائے گی اور تیرے لیے مغفرت کا پروانہ ہوگا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے ایسے محدث گزرے ہیں، عرب کھڑے ہو جاتا تھا آپ کے سبق میں، آپ کے پیشانی کو بوسہ دیتا تھا. حضرت والا بالکل عمر کی آخری سال میں چل رہے تھے اور کئی بیماریاں آپ کو تھے. ایسے موقع پر ایک جگہ سے تقاضا آیا کہ حضرت فلاں جگہ گاؤں میں لوگ قادیانی گھوم رہے ہیں اور امت کا ایمان خطرے میں ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کی باتوں میں جی صاحب آ رہے ہیں، آپ کو یہاں آنا پڑے گا. حضرت کہتے ہیں کہ اتنے عوارضات کے ساتھ سفر کرنے کے لائق نہیں تھا، لیکن میں کھڑا ہو گیا اور بس کا سفر کر کے جب میں پہنچا، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، کھڑے ہو کر میں نے بیان کیا جمعہ سے پہلے. بیان ہو جانے کے بعد لوگوں نے توبہ کی اور پھر اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کھڑے ہو کر حضرت کی قربانی کا شکریہ ادا کیا. شکرانے کے بعد حضرت نے جو جملہ کہا وہ جملہ لکھ کے لے جاؤ، زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے ساتھ وہ جملہ رکھو اور اپنے آپ کو کمپائر کر کے دیکھو کیا میری زندگی اس جملے کی روشنی میں چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے شکریہ ادا کرنے کے بعد امام صاحب کا کھڑے ہوئے اور کہا کہ انہوں نے شکریہ تو ادا کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے یہ عوارضات، میری یہ بیماریاں، یہ صاحب میرے یہ مسئلے، اس وقت میں حضرت بواسیر کی بیماری میں تھے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں آدمی کتنا مشکل مرحلے میں ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ عوارضات، یہ بیماریاں، یہ سب اپنی جگہ، ہم زندہ ہوں اور ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکیں، لوگوں کا ایمان خطرے میں آ جائے، ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے اگر ہم نے ختم نبوت کی حفاظت نہیں کی. اپنے آپ کو ان گلی کے کتوں کے برابر رکھنا چاہتے ہو، آنکھ بند کر کے سو جاؤ. کسی کا بھی ایمان جانے دے اپنے کو کیا کرنے کا ہے. کوئی شکیل بن حنیف کے حدیث صاحب دل دادا بنے، کوئی گوہر شاہی کے فتنے میں متاثر ہو، کوئی انجینئر مرزا علی کی چکر میں پڑ جائے، اپنے کو کیا کرنے کا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان فتنوں سے ہماری نسل بچ کر رہے اور ان کا ایمان محفوظ رہے، پھر اس کے لیے اپنے آپ کو جیسا تیار رکھنا ہوگا. جہاں کہیں بھی معلوم ہو کہ کوئی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی شان پر، آپ کی خصوصیت پر، آپ کے امتیازی صفت پر حملہ کرنے اور اپنی جیسا قوم کو شکیل بن حنیف کی دعوت دینے، گوہر شاہی کی دعوت دینے میں لگا ہے، اس کا گریبان پکڑنا، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کو چھوڑنا نہیں، ورنہ یہ ہماری نسل کو برباد کرے گا. یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ، تیرے نبی کی خصوصیات پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی عزت اور آپ کی ناموس پر لوگ کیچڑ اچھال رہے ہیں. اے اللہ، ہمارے ایمان میں اتنی جلا عطا فرما دے
ہمارے تعلق میں اتنی مضبوطی اور استقامت نصیب فرمائے کہ اے اللہ ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اے اللہ ان فتنوں سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، اسباب کو مہیا فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ تڑپ اور طلب پیدا فرما کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کر سکیں، آپ کے سامنے حشر کے میدان میں کم سے کم اتنے بولنے کے لائق تو ہوں کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی عزت اور آپ کی ناموس کی حفاظت میں اپنے آپ کو کھپا دیا تھا۔ اے اللہ ہمارے رات، ہمارا دن، ہمارے اوقات زندگی غفلت کے حوالے ہو رہی ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے، احساس والی زندگی نصیب فرمائیے، حساسیت نصیب فرمائیے، غفلت کے پردے سے ہم سب کو دور باہر نکالیے۔ اے اللہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے اور اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔